السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ میرے پیارے محترم سامعین، حاضرین، کم آ رہی؟ میرے پیارے محترم حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہمارا دعوتی پروگرام ہے یہ محض اصلاحی اور خیر خواہی کا پروگرام ہے۔ دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بعض پارٹی کا جلسہ پارٹی کو متعارف کرانا ہے، بعض لوگوں کو اکٹھا کر کے مال بٹورنے کا جلسہ، سیاسی مفادات، دنیاوی مفادات۔ ایک جلسہ دینی بھی ہے جو ہر پیغمبر نے کیا ہے، لوگوں کو بلایا، دعوت دی، لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کیوں بلوایا، بتاؤ کیوں بلوایا، ہم آگے حاضر ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر اپنی قوم کے اندر، اپنے دور کے اندر نمبر 1 انسان ہوتا ہے، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، حیا میں، مروت میں، ہر چیز میں نمبر 1 ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا اصطفیٰ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چننا، سلیکٹ کرنا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، بڑے کردار کے مالک ہیں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ہر پیغمبر کا ایک ہی قوم کے سامنے تقاضا ہوتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک قرآن مبین کی شہادت موجود ہے۔ یہ وہ قرآن جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے؟ قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ بس یہی دعوت ہے، یہی سوچنا، نہ نوٹ کا سوال نہ ووٹ کا سوال۔ آؤ مل کر سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے، جبکہ کلمے میں کوئی اختلاف ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، کیا کوئی انکاری ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ رسول اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ آخرت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یوم الآخر پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں۔ آج کے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرا لی جائے، جو ہم ایمان لائے ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو اللہ پاک سورہ البقرہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، لوگوں ہر بندہ اپنے طور پہ نیکی کو لگا ہوا ہے، اپنے طور پہ۔ اگر
اگر ہندو بت پہ جا رہا ہے تو کیا سمجھ کر؟ اچھا کام سمجھ کے جا رہا ہے، نیکی سمجھ کر جا رہا ہے۔ اگر کوئی پادری کسی بھی گرجے کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر بی بی مریم یا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کرتا ہے تو وہ برائی نہیں سمجھ رہا، وہ نیکی سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ پاک نیکی کا معیار بتاتے ہیں، قرآن حکیم کی آیت ہے، کسی کا کوئی قصہ نہیں، کسی کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اتفاق ہے، اتفاق ہے۔ تو الحمدللہ ہم فرقوں سے دور نکل کے مسلم ہو کر قرآن کی بات مانیں گے نا، انشاءاللہ مانیں گے۔ باقی ذہن کو واش کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سارے محترم ہیں، کیونکہ ایک شوق لے کر آئے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے ایک شوق لے کر آئے ہیں، تو سارے محترم ہیں۔ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، اس پہ ضرور فکر کرنی ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لازماً جا کے اپنے مذہب کے کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، اگر وہ بات اسی طرح ہو جس طرح میں نے بیان کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان قرآن فرقہ ختم کرتا ہے۔ جب معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے، اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا بڑا کہے گا ہم تو وہ مانیں گے۔ ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا؟ اور بھائی آپ کی نہیں مانتے اور ساتھ یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ تم لوگ تو بھائی ترجمہ بدلتے ہو، تم لوگ ترجمہ بدلتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جس پہ آپ اعتماد کرتے ہو اس کا ترجمہ لے لو۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی ہے جناب 177۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس اگر بات سمجھ آ جائے تو میرے حق میں دعا کر دینا، نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لینا، میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، لیسا نفی کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے۔ آگے ان نے ہمیں بتایا کہ نیکی کی اصل وجہ بیان ہو رہی ہے تو معنی بنے گا نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ یا اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں ان تولوا وجوہکم، کہ تم منہ پھیر لو، کر لو قبل المشرق والمغرب۔ یہ کیوں کہا؟ سارے تو مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی طرف کرتے ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کو بیت اللہ کی پرلی طرف ہوں تو وہ کس طرف منہ کریں گے؟ وہ مشرق کی طرف۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ پاک نے ون ٹو آل بات کو سمیٹ کر فرمایا، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی شخص ہے وہ مشرق اور مغرب کی سمت اختیار کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن لیس البر، یہ صرف نماز مکمل نیکی نہیں۔ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یا اللہ نیکی تو بتا دے، ہم تو نماز نیکی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اگر تیرا فتویٰ یہ ہے کہ صرف نماز نیکی نہیں ہے تو وضاحت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ولکن البر، یہ لیکن جب آ جاتا ہے نا، ولکن البر، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کی ڈیٹیل اور وضاحت دی جا رہی ہے۔ لیکن نیکی یہ ہے
نیکی یہ ہے، کون سی نیکی؟ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے۔ معنی چیک کر لیں، سب یہی کریں گے انشاءاللہ، سب یہی معنی کریں گے، جو اللہ پہ ایمان لائے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھائیے اپنی کتاب کے ذریعے کہ ہم تو مان رہے ہیں اللہ ہے، ہم مان رہے ہیں اللہ ہے، پھر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک سورہ یوسف میں جواب دیتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد جب کوئی اللہ کا شریک کرتا ہے تو اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ، قرآن ما نافیہ لگا کر اعلان کر رہا ہے، قیامت تک اعلان ہے، نہ مولوی بھاگ سکتا ہے اس سے، نہ پیر بھاگ سکتا ہے، نہ ملنگ، نہ مجذوب، کوئی فرقے والا نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو شخص کہے میں مومن ہوں لیکن کرے شرک، وہ مومن نہیں۔ بات اب کچھ سمجھ آنے لگی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی انسان مشرک ہوتا ہے اگر ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے۔ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے، سمجھنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من آمن باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ پورا یقین رکھ لیا، صرف مانا نہیں ہے، الپورا یقین رکھ لیا، کیونکہ لا الہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی شرک ہوا ہے، چلے ہم آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لے لیتے ہیں، آپ سورہ زمر پڑھیں گے، مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، یہ لات منات عزا نیلا، یہ ان کی نذرانے حاضریاں، ان کے چراغاں، ان پہ جا کے چادریں چڑھانا، دھمال ڈالنا، قوالیاں کرنا، وہاں جا کے پیش رہنا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا دیتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہو ان کی، یہ تمہارے رب ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ رب نہیں ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مکے کا مشرک کہہ رہا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہو پھر ایسا؟ وہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی درگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں، جب یہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ مکے کا مشرک، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، پیارے رسول کو ہجرت پہ مجبور کیا، تاریخ بتاتی ہے روڑے مارے گئے، سر زخمی ہوا، خون جاری ہوا، جوتوں تک پہنچ گیا، اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے، گلے میں کپڑا ڈالا، کسا گیا، یہاں تک کہ سانس رک گئی، اگر نماز پڑھ رہے ہیں اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اگر جا رہے ہیں تو اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا۔ یہ ان لوگوں نے کہا ہے جو پیغمبر کے دشمن، توحید کے دشمن، قرآن کے دشمن، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ کی، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، موڑتا نہیں۔ اگر آج کو وہی عقیدہ مسلمان رکھ لے، ہاں بھائی مشرک ہوگا کہ نہیں؟ اچھا مسلیوں کا بال، چوڑے چمار کا بال چوری کر لے تو چور، اگر سید کا بال کر لے تو پھر کہو نا، چور کہو، کہنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے معیار میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اصول اور انصاف میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج ذرا سورہ ہود پڑھ، سیدنا نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں، کتنا عرصہ؟ 950 سال،
کچھ لوگ مانتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں، بڑے لوگ نہیں مانتے، ان نہ ماننے والوں میں بیٹا بھی۔ سورہ ہود پڑھ لے، جس کا دل کرے ترجمہ پڑھ، میں نہیں منع کرتا۔ اکثر لوگوں کی عادت یہ تجھے دھوکہ کرتے ہیں، ان کا تو کوئی نیا دین آ گیا ہے۔ بھائی تمہارے پرانے دین والے کا ترجمہ بھی تو ہے یا نہیں؟ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے؟ کوئی کہے جی میں تو پرانا مذہب ہے اہل تشیع کا، میں تو اہل تشیع سے، ایسا ہی ہے نا۔ 1250 سال ہو گئے ہیں اس پرانے فرقے کو، باقی تو فرقیاں نہیں ہیں۔ دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا یہ پہلا فرقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ اب اس فرقے کا امام، ان کا مفسر ترجمہ کرتا ہے، نام ہے فرمان علی، فرمان علی، اس کا ترجمہ موجود ہے، جاؤ اسی کا ترجمہ پڑھو، سورہ ہے ہود کی اس آیت کا ترجمہ پڑھو۔ اگر وہ واقعی یہ بات مان رہا ہے کہ اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے مشرک بیٹے کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکا، تو پھر مان لو کہ تمہاری یہ نمازیں فرقہ واریت کی وجہ سے برباد کر دی جائے گی، تمہاری یہ حجیں شرک کی وجہ سے برباد کر دی جائے گی، تمہاری یہ زکاتیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے برباد کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا، تو عمل کر کر کے تھک جائے لیکن جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ تیرا ایمان صحیح اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا، تیرا اقرار تھا لا الہ، پہلے لا کو سمجھ لے، لا الہ، لا یہ تلوار ہے، کاٹ دیا سارے الہوں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ آگے اللہ نے قلہ لگایا، نہیں نہیں نہیں، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، باقی سب کو کاٹ دے اللہ کو بچا لے، کیونکہ الہ حقیقی وہی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کو موت نہ ہو، ہے ایسے؟ کوئی پیغمبر ہو فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے۔ پیغمبر الہ نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کا انسانوں میں اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی صحابی ہو تو صحابی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی تابعی ہو، تابعی ہو سکتا ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ تبع تابعی ہے تو وہ تابعی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیرے ولیوں کا مقام آتا ہے۔ ارے تو کیا سوچ رہا ہے؟ قرآن تو اصول بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اگر فیصلہ بدل لیتا وہ الہ ہوتا، اللہ کا فیصلہ اگر نوح علیہ السلام بدلتا وہ الہ بن جاتا۔ فیصلہ اللہ کا مقدم رہا، بیٹا غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتے۔ تو کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، ہیں؟ سنا ہے نا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تقدیریں لکھنے والا کون؟ تقدیر کا معنی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تیرا مرد مومن پتہ نہیں کون ہے، مومن بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تو نے مومن بنایا ہوا ایسا ہے، جو تعویذ لکھے وہ مومن، عرس کرائے وہ مومن، ڈیرے پہ بھانگ چلائے وہ مومن، 2 من لوہا جسم پہ ڈالا ہوا ہے، جانوروں کی طرح چلتا ہوا، کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو قیدی رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ ہاں قیدی تب بنے گا جب کوئی جرم کرے گا۔ اگر کوئی مجرم ہو تو اس کو ہتھ کڑی پہنائی جاتی ہے، نہیں پہن جاتی ہے نا؟ مجرم کو ہتھ کڑی پہنائی جاتی ہے۔ ارے تو لوہا پہن کر پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو مجرم ہے، تو مجرم ہے، تو ولی اللہ مان رہا ہے، اس کو مجرم کو ولی اللہ مان رہا ہے، اور کہتا ہے یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، میرے تو بچپن میں بھی یہ
میں نے بڑا ایک پوسٹر بھی دیکھا ہوا تھا، بابا جی عبد القادر جیلانی، ان کی تصویر ہے، ایک طرف بیڑی ہے، بابا جی کا ہاتھ نیچے ہے، بیڑی ہاتھ کے اوپر ہے، اور دریا سے وہ برآمد ہو رہی ہے، اوپر ڈھول بھی بج رہا ہے، ناچ بھی رہے ہیں لوگ۔ کہانی پیچھے کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ بابا جی ناراض ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جا کے پوچھ لو۔ بابا جی ناراض ہو گئے تھے۔ کیوں ہو گئے تھے؟ مریدری کے ساتھ ناراض ہوئے کہ تو نے 11ویں کیوں نہیں دی؟ 11ویں کس کی ہوتی؟ معاشرے میں کون 11ویں کس کی کر رہا ہے؟ یہی بات ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نام کی کوئی 11ویں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کوئی دن مقرر کیا ہی نہیں سوائے حج کے، باقی کوئی دن مقرر نہیں۔ جب چاہو جس وقت چاہو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ بانٹو، تقسیم کرو، ہر وقت دن رات اللہ کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ لیکن یہاں 11 تاریخ ہر مہینے کی قمری کی مقرر ہے۔ آپ لاہور چلے جاؤ، ہوٹلوں پہ دودھ نہیں مل سکتا، ہزاروں روپے کلو مانگو، کہتے ہیں جا کام کر۔ حضرت سرکار دے ڈیرے تے جائے گا، وہ لنگر تے جائے گا، منو دودھ لا کر وہ وہاں علی حجویری کی قبر کے اوپر بہت بڑا ایک تالاب بنا ہوا، اس میں اڈیل رہے، حرام سمجھتے ہیں بیچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11ویں شریف ہے، بابا جی کا لنگر ہے، یہاں دودھ دینا ہے، اگر نہ دیا تو بربادی آ گئی، بربادی آ گئی، بھینس مر جائے گی، دودھ بند ہو جائے گا۔ اچھا سوال ہے، علی حجویری طاقتور ہے یا اللہ؟ یہ صرف باتوں میں لگتا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ باتوں میں ہے نا، اسی طرح یہ بھی باتوں میں ہے۔ اللہ کے نام کا نہ دو، بھینس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ایک غریب مسکین آ جائے، اللہ کے نام پہ ایک پاؤ دودھ دے دے، کہتا چل کام کر، پاؤ کتنے کا بنتا ہے پتہ ہے؟ جا نکل، نہیں دیتا۔ اور اللہ کی مخلوق، میں نہیں کہتا کہ وہ کیا تھا، میں نہیں جانتا، اس نے ظن رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ولی ہو، علی حجویری ولی ہو اللہ کا۔ تو ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی تو ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مومن ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو کہے میرے نام کا دودھ چڑھاؤ، وہ ولی نہیں۔ مومن کہے گا اللہ کے نام کی خیرات کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، آج کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اتنا بڑا مقام، تیرے ولی کا مقام اللہ نے نہیں بتایا، تیرے 11ویں والے کا مقام اللہ نے نہیں بتایا، کوئی کتاب کی دلیل نہیں ہے۔ پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ وہ ولی کامل ہے، وہ نبی ہے، اللہ کا پیارا ہے، سارے رتبے اللہ پاک نے اس کو عطا کیے ہیں، شرافت کا، امامت کا، صداقت کا، انصاف کا، سارے رتبے اس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن وہ اس کے نام کی کوئی خیرات اگر کر دے تو حلال ہوگی یا حرام؟ سوچ لے، کہ بڑی بات کر رہا ہے تو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی خیرات کر دے، قرآن 4 بار کہتا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور ماں جو ہے یہاں مسئولہ لگا کر جو کر دیا گیا، لوگوں نے چلاکی کی ہے کہ جی ذبیحہ، یہاں ذبیحہ کی بات کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو بھی منسوب کرو گے، خالی مکھی بھی منسوب کرو گے تو وہ بھی حرام ہے۔ نبی کے نام کا دینا حرام، عبد القادر جیلانی کا دینا کیا تیرا انصاف ہے؟ کہتا میں نبی کی بڑی عزت کرتا ہوں، انگوٹھے چومتا ہے جب نام ہے، پوچھ کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ دیا ہوا، اور کہتا ہے جی اس طرح کرنے سے آنکھیں کی روشنی جو ہے نا
وہ تیز ہوتی ہے، برقرار رہتی ہے۔ یقین کریں اس طرح کرنے والے میرے علاقے کے اندر 2 بندے اب موجود ہیں جو ٹھیک تھے اور اندھے ہو گئے اور چومتے رہے ہیں، اب بھی چومتے ہیں، اندھے ہو کر بھی چومتے ہیں۔ اگر آنکھ اللہ نے دیے تو اس کی روشنی بھی اللہ ہی دے گا، کسی کے چومنے سے روشنی نہیں آیا کرتی۔ اللہ کے بندو، اب عبد القادر جیلانی صاحب فوت ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہتا، ممکن ہے اللہ کا ولی ہوگا۔ جب وہ اللہ کا ولی تھا تو اللہ کے ولی کا یہ کام نہیں کہ وہ غیر اللہ کی نیاز کرے یا کروائے، لیکن یہاں نظریہ کیا ہے؟ بی بی نے دودھ نہیں دیا 11ویں کا، بھول گئی نا، بارات تھی بیٹے کی، شادی کے شغل میں بھول گئی۔ اب بارات نے دریا پار کرنا تھا، جو ہی دریا میں کشتی میں بیٹھے، دلہن کو لے کر واپس آ رہی تھی، دلہا بھی تھا، تو بابا جی نے کہا اچھا اب قابو آئی ہے۔ کون؟ مریدنی۔ یہ بڑے کہتے ہیں جو مانتے نہیں ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے جو مانتے ہیں جوتے انہی کو پڑتے ہیں۔ ہمارے نہیں ڈبو سکتا کوئی، ہماری کشتی کون ڈبوئے گا؟ اللہ ڈبوئے گا۔ تمہارے سارے مل جائیں ہماری کشتی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ اگر تم مانتے ہو تو مانتے رہو۔ اب مریدنی 11ویں دیتی تھی کشتی، پھر بھی بابا نے اس کی ڈبو دی۔ کتنے سال؟ پھر 11 سال، 11-12 سال۔ غور کرنا ہے ذرا، بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو دریا میں کشتی غرق ہوئی بشمول دلہا اور دلہن، ساتھ براتی، ڈھول بجانے والے بھی، تماش بین بھی سارے۔ جب بندہ کو پانی میں نیچے بیٹھ جائے تو مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے؟ آکسیجن کی جگہ پانی چلا جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بندہ مر جائے یا کوئی چیز پانی مر جائے، پھر سطح پہ وہ نہیں رہ سکتا، پانی اس کو اوپر لے آتا ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ 11 سال بابا جی نے، 12 سال جو بھی عرصہ ہے، بابا جی نے ان کی زندگی پہ بھی کنٹرول رکھا، مرنے بھی نہیں دیا۔ یہی مانیں گے نا؟ اور تو اور مزے کی بات ہے، جب بابا جی نے برآمد کیا تو دلہن کا لباس بھی اسی طرح تھا، دلہا کی پگڑی بھی۔ ڈھول صاحب کو بھی کچھ نہیں ہوا، جو ڈھول بجانے والا پیٹ رہا تھا۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے کر دے، اور اس جیسا کوئی اور کبھی نہ کر سکے۔ اللہ کا قدرت، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جہاں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 12 سال ان کو زندہ رکھنے کا اختیار عبد القادر جیلانی کے پاس کیسے آ گیا؟ سوچا ہے کبھی؟ آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، بہت کچھ بگڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا ولی وہ کہے کہ میں مرتا نہیں، اور مرید بھی کہتے ہیں بزرگ مرتے نہیں، نقل مکانی کرتے کہتے ہیں نا۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں، جاؤ تجربہ کر لیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ولی جب مر جائے، اس کو قبر میں دفنایا جائے، دفنانے کے بعد مہینے نہیں، سال نہیں، ہفتے نہیں، 24 گھنٹے کے بعد اس کو نکالو، اس کی لاش کے اندر تغیر آ چکا ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر وہ جراثیم ہے جو کسی حیوان کے اندر نہیں ہے۔ جب اس کی ہوا رک جاتی ہے تو وہ جراثیم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی گندی بدبو جو ہوتی ہے اس کی لاش کی ہوتی ہے، شاید ایسی گندی بدبو کتے مرے کوئی بھی نہیں، بندہ قریب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جب پوسٹ مارٹم کے لیے لاشیں نکالی جاتی، یہ ہمارے قریب کا واقعہ ہے، بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ بہت بڑے پیر صاحب مرے، آج مزار بھی ان کی موجود ہے جہانیہ روڈ کے اوپر۔ پیر صاحب مرے، مرید نے دفن کیا، اڈا بنا لیا، بیٹے کو پتہ چلا، بیٹا تھا ادھر مظفر گڑھ سے آگے کوئی ہے اپنا نام بھول گیا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، وہ ادھر کا تھا،
مراد آباد، وہ ادھر کا تھا، اس نے کہا میرا شکار اب کھائے مرید، وہ اس نے کیس کیا میرا باپ ہے، یہ دفن کر کے بیٹھا دالن کا، جا تیرا باپ ہے تو نکال تو لے آ۔ اب جناب وہ آئے لاش نکالنے والے، حالانکہ انہوں نے باکس کے اندر بند کی، بڑے عطر وغیرہ یہ وہ باکس کے اندر بند کی اور بند کر کے دفن کی تھی۔ جب اس باکس کو نکالا گیا تو جہاں وہ لوگ کھڑے ہوئے تو سب بھاگ گئے، اتنی بدبو آئی، اتنی بدبو اور گھن آئی۔ یار تیرا ولی نقل مکانی کرتا ہے، کبھی سوچا ہے تیرے پاس یہ دین کہاں سے آیا؟ اگر تو اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کی بات ہے تو بتا دے، مان جائیں گے، نہیں تو اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل من علیہا فان، ہاں کی ضمیر زمین پہ ہے، صرف انسان نہیں حیوان بھی فنا ہو جائے گا، اس کی اصل حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، جو بھی زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ فنا ہو جائے گا، بقا اس کے لیے نہیں ہے۔ اب آ جا اللہ کے رسول کی بات کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں نا یہ تو حدیث مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو تم حدیث پیش کرتے ہو وہ اللہ کے رسول کے شایان شان ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی بیان کردہ بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی بات گھڑ کر بیان نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے، وہی والی بات کرتا ہے، اور وہی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی بات ہو قرآن کے خلاف، کیا مان لو گے کہ رسول اللہ کی بات ہے؟ جتنی گھڑن تو روایات ہیں، جتنے قصے ہیں، جتنے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور علمی بات بتا دیتا ہوں، چیک کرنا، مکہ یا مدینہ کے اندر صحائے ستہ کا کوئی ذخیرہ موجود، کوئی ثابت کر کے دکھا کسی دور میں۔ یہ 6 صحیح کتابیں جو آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں جی ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ، اس کا ترجمہ کروں گا خود سمجھ لینا، اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ کتاب پہ۔ کون سی کتاب؟ قرآن ایک کتاب کا ہے، یہ 6 کتابیں ہیں، اور 6 کتابوں کی حالت یہ ہے نہ ان کا مجموعہ مکہ میں نہ مدینہ میں، ان کا مجموعہ، ان کا ذخیرہ بغداد میں، جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ ایک تو 250 سال بعد مجموعہ ہوا، پھر یہ اگر صحیح ہوتی قرآن مکہ میں موجود ہے، قرآن مدینہ میں موجود ہے، یہ موجود کیوں نہیں ہے؟ پیارے رسول کی بات اگر ہوتی تو مکہ کے لوگ کیا اس کو چھوڑ دیتے؟ یہ بغداد میں کیوں آئی؟ پھر اگلی بات، 600 سال بعد ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا، جی اب بغداد کا جو حشر ہوا تاریخ بتاتی، اس نے پورا ذخیرہ جلایا، جو جل گیا باقی دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی سیاہ نظر آنے لگا۔ وہ 13 محدثین کا مجموعہ بھی جل گیا ہے، لیکن اس کے بعد آج پھر یہ موجود ہے، یہ کدھر سے ہے؟ سوچا ہے کہ آج مولوی ہمیں ڈرا ڈرا ڈرا، یہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ بخاری، کوئی کہتا ہے بخاری پہ ایمان لاؤ، کوئی کہتا ہے مسلم پہ ایمان لاؤ، کوئی کہتا ہے فتاوی حنفیہ پہ ایمان لاؤ، کوئی کہتا ہے احمد بن حنبل کی کتاب پہ ایمان لاؤ، فلاں پہ لاؤ، فلاں پہ لاؤ۔ ہم کہتے ہیں پہلے ثابت کرو کہ قرآن کے علاوہ، قرآن کے بعد والی کوئی کتاب آپ ایمان کے لیے ثابت کر دو، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور مان بھی لیں گے۔ ہاں قرآن سے پہلے کی کتابوں کو ایمان لانا ضروری، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما انزل من قبل،
پیغمبر تجھ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، مومن اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا۔ کیا قرآن کے نزول کے بعد بخاری ہے یا نہیں؟ مسلم، ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پورے قرآن میں بتا دیں، آپ ایک حرف بتا دیں کہ ایمان لائیں گے تیرے اوپر نازل ہونے کے بعد والی کے اوپر بھی یہ ایمان لائیں گے۔ جاؤ ثابت کر دو، انشاءاللہ ایمان بھی لایا جائے گا اور ابھی توبہ بھی کی جائے گی۔ ہمیں قرآن کو ایک سائڈ پہ ہٹا کر رکھوایا گیا ہم سے۔ ہم قرآن کو چومنے چاٹنے کے لیے، شبینے پڑھانے کے لیے، بچی بیمار ہو گئی قرآن کو ڈھول کر پلا دو، بچی رخصت کرنی ہے قرآن کے سائے کے اندر اس کو رخصت کر دو، جانور بیمار ہو گئے قرآن کے نیچے سے گزارو، یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اور قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ ھدی للناس ہے، ھدی للناس، یہی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب الناس ہے یا نہیں؟ انسانوں میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، نہیں کہہ سکتا نا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول الناس، قرآن کہہ رہا ہے۔ اے پیغمبر اعلان کر دیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سارے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب جب قرآن کی باری آئی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر؟ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت قرآن، سارے انسانوں کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں کا الہ اللہ۔ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر الہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت سب کچھ کر سکے، جو کچھ نہ کر سکے، جو زندگی پہ قادر نہ ہو، جو موت پہ قادر نہ ہو، جو اپنی سانس پہ قادر نہ ہو، جو اپنی غذا پہ قادر نہ ہو۔ اللہ بھوک دے تو وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ تاریخ کے اندر جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے، ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، روٹی نہیں ملی، بھوک سے نڈال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی ایسا کیا ہوا ہے، صبر کر، اللہ پاک رزق دے گا، اللہ پاک فتح دے گا، رزق ملے گا، کھائیں گے۔ اگر پیغمبر کے اندر یہ طاقت ہوتی اپنے پیٹ کے اندر کون کے ذریعے سے رزق ڈال لیتا، بھوک کی تکلیف برداشت نہ کرنا۔ تیرے داتے بنے ہوئے، داتا کون ہوتا ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، دینے والا۔ رسول اپنا داتا نہیں، یہاں تیرا داتا علی ادویری بن گیا، شرم نہیں آئی؟ رسول کا داتا کون؟ اللہ، پوری کائنات کا داتا اللہ، تو تیرا داتا بھی اللہ ہو سکتا ہے، علی حجویری داتا نہیں ہو سکتا۔ آگے چل، مشکل کشا کون؟ اللہ۔ تو کہتا ہے بڑے دعوے سے علی مشکل کشا، کہتا ہے نا؟ علی کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ علی بندہ ہے جس کے باپ کا بھی پتہ ہے، خاندان کا بھی پتہ ہے، جس کے بھائیوں کا بھی پتہ ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، اس کا نہ کوئی باپ، نہ بھائی، نہ خاندان، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا، کوئی رشتہ داری ظاہر کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے۔ علی مشکل کشا تو کہتا ہے۔ علی ایک صحابی ہے، نبی صحابی سے بڑا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ نبی صحابی سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، ابو سفیان کا واقعہ آ رہا ہے۔ ایک غزوہ کے اندر مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، وہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، وہ عزا کو مانتے تھے، ان کا داتا عزا تھا، ان کا مشکل کشا عزا تھا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، اللہ کے رسول فرماتے ایمانداروں کیا ہو گیا تمہیں، چاہے تم زخموں سے چور ہو، جواب دو شرک کا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم،
ہمارا اللہ مددگار ہے اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ بات کرنا تھی، صحابہ کا جذبہ زندہ ہوا۔ وہی ابو سفیان جو فتح کا لے چکا تھا، وہ شکست کے اندر آیا، بھاگ گیا، لشکر جو ہے پسپا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ واقعی مسلمانوں کا اللہ مددگار ہے، اب میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ ایمان لے کے آ گیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارتے؟ کسی اپنے باپ نبی کو پکار لیتے؟ آخر یونس بھی تو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، کسی نہ کسی نبی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کہہ دیتے کہ یا ابراہیم میری مدد کر، میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس اولاد نے یا ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے اس بھائی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، پکارا بھی کس کو؟ اللہ کو۔ کیا کہا؟ لا الہ۔ آئے یار اب تو شرم کر مسلمان، تو بھی لا الہ کہتا ہے، وہ بھی لا الہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو لا الہ کہہ کر اللہ کے علاوہ مخلوق کو اس کا شریک بنائے، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو کشتیاں پار لگانے والا، کسی کو بچے بچیاں دینے والا، کسی کو جھولیاں بھرنے والا، تیرا یہ ایمان ہے؟ کہا تو نے بھی لا الہ ہے۔ اور ادھر یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انتا سبحانکا، دلیل دی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے عیب ہے، ساری کائنات عیب دار ہے کیونکہ مجبور ہے، تیری مجبور ہے۔ تو بھائی جان یہ ہے من آمن۔ حوالہ کیا دیا تھا یاد ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 777، یہی حوالہ تھا نا؟ پڑھو گے انشاءاللہ اس کو؟ پڑھیں، ضرور پڑھیں، سارے پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا تھا کہ جو ترجمہ تمہیں پسند آئے اسی کا ترجمہ اٹھاؤ، لازماً غور کرو۔ اللہ فرما رہا ہے مشرق مغرب کی طرح منہ کر کے، نمازی بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، لیکن نماز کے تقاضے پورے کرنے والے بہت کم ہیں۔ نماز توحید سکھاتی ہے، نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہو، سارے مسلمان کہتے ہیں، معنی کا بھی پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ بتا دیتا ہوں۔ ایاک مفعول کو مقدم کیا ہے، اصول کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول، مفعول کو مقدم کیا، معنی کیا بنا؟ کلام کے اندر تاکید ہو گئی، حصریہ کلام ہوا، معنی یہ نکلا صرف تیری ہی عبادت کرتے، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نمازی نماز میں یہ کہتا ہے نہیں کہتا؟ کہتا ہے، پھر عمل کیوں نہیں؟ پکارنا عبادت ہے۔ یا اللہ مدد کی بجائے یا رسول مدد کے نعرے مسلمان نہیں لگا رہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچنا عبادت ہے۔ غیر اللہ کی دیگیں پکانا، چڑھاوے دینا، منتیں مناجات کرنا، اونڈے پکانا، شبراتیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ جتنی باقی چیزیں، یہ میلے ٹھیلے ہیں، یہ بابوں کی نیازیں ہیں، یہ 11ویاں ہیں، یہ جعفر صادق کے نام کی ہے، یہ حسین کے نام کی ہے۔ پچھلے دنوں میں سب کچھ یہی ہوا ہے۔ میں جا رہا تھا، ایک بندہ دوڑ گیا، اور جی شربت پی لو، شربت جانتا تھا میں نے کہا یہ بتا اس سے پہلے کبھی تو نے مجھے خالی پانی پلایا؟ اور نہیں جی آج محرم۔ میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب ہے، تو میرا بھائی ہے، تیری محبت ہے کہ تو مجھے شربت پلا رہا ہے، میں تیرے سے پانی پیوں، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی نیکی دے گا، کیونکہ یہ تیرا کام ہوگا اللہ کی رضا کے لیے۔ سادہ پانی، پورا سال ہو گیا تو نے نہیں پوچھا، آج اس دن مجھے شربت پلا رہا ہے، وجہ بتا دے، کس کے نام کی کر رہا ہے؟ وہ نہیں جی ہے تو ویسے اللہ کے نام کی، ویسے پیاسوں کے نام کی سبیل، کیا ڈوب کے مر جاتا ہے۔
شرم آنی چاہیے۔ بتا تیرے اب مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ مشرک کا معنی کیا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے کسی کو حصے دار بنا لینا، پارٹنرشپ کے اندر رکھ لینا، شراکت کر لینا۔ اللہ کا بھی حق ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے۔ مشرک مکے والے کہا کرتے تھے ھذا ربنا وھذا الہنا، یہ رب کا حصہ ہے، یہ ہمارے الہوں کا حصہ ہے۔ اچھا ضرورت پڑ گئی رب کے حصے میں تو استعمال کر لیتے، کہتے الہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ الہوں کا مال ہے۔ اگر الہ ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہاں آ کے تباہی مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھ لیا، الہ کو طاقتور سمجھ لیا۔ اس سے بڑی اور بے حیائی اور کیا ہوگی؟ یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ قرآن۔ سارے بول رہے ہو قرآن ہے۔ اگر میرے سامنے بخاری ہوتی تو پھر میں پوچھتا یہ کون کیا ہے، تو پھر آپ سارے کہتے بخاری شریف ہیں، بخاری شریف۔ نماز کو کیا کہتے ہو؟ نماز شریف نہیں، قرآن بھی شریف نہیں، نماز بھی شریف نہیں، حج بھی شریف نہیں ہے، روزہ بھی شریف نہیں ہے۔ ادھر آ جائے، بخاری شریف، مزار شریف، لنگر شریف ہے اسی طرح۔ یہ شریف ادھر، یہ تیرا نظریہ کیا ہے؟ اگر شریف کا مطلب اچھا ہے تو اچھی تو اللہ کی کتاب، اچھا نام تو اللہ کا ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، سمجھنے کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 23 سالہ دور نبوت میں یہ کہلوایا ہو کہ امام محمد رسول اللہ؟ کوئی ہے دلیل؟ 5 خلفاء گزرے ہیں، 5۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، لوگ 4 کہتے ہیں لیکن 5 ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفۃ المومنین ہے۔ 5 خلفاء گزرے ہیں، کوئی امام ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوا ہو؟ امیر المومنین ہوئے، خلیفۃ المومنین ہوئے، لیکن امام کے نام سے مشہور نہیں ہوا۔ اگر پیغمبر امام کے نام سے مشہور نہیں، رسالت کے نام سے ہے، اگر صحابی خلافت کے نام سے یا صحابی ہونے کے نام سے مشہور ہے، تو جن کو تو نے امامت دے رکھی ہے، بتا اسلام کے اندر اس امامت کا جواز کیا ہے؟ آپ جانتے ہو نا، سنتے بھی ہو، 4 امام، 4 امام، 4 ہی مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر امام کا مذہب اپنا، ایسا ہی ہے نا؟ اور مذہب اور چیز ہے، دین اور بھائی جان آپ پوچھ لیں، میری بات غلط ہے؟ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہاں جی کس امام کے مذہب کے ساتھ آپ ختم ہو؟ پوچھ لیں، بڑے بڑے حنفی مذہب کے ساتھ ہو، حنبلی مذہب کے ساتھ ہو، شافعی مذہب کے ساتھ ہو، مالکی مذہب کے ساتھ ہو۔ او بھائی مذہب نہیں دین۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم یا مذہبکم اور دینکم، یہ بنائے ہوئے ہیں۔ امامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ معروف کام کے اندر زندہ امام تمہارے آگے ہو اور تم اس معروف کے کام کے اس کے پیچھے، اس کے علاوہ کسی امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان ہو۔ میرے بھائی نے ایک پورا مضمون دیا ہے آخرت کا، جہنم سے آپ کو ڈرایا ہے۔ اگر آخرت پہ ایمان ہو، آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے یا نہیں؟ یہاں توکل ہوتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سفارش کرے گا اور جنت چلے جائیں گے، ہے نا ایسے؟ نبی سفارش کرے۔ کئی لوگ بیچارے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے طوطے کی طرح، کہتے حافظ ہو گیا تو 7 نسلوں کو جنت لے جائے گا۔
پیغمبر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں سلینی ما شئت من مالی، مانگ لے میرے مال میں سے جو تجھے چاہیے، میں دے دوں گا۔ کیوں؟ کہ اب زندہ ہوں، دنیا میں ہوں۔ ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کام نہیں آ رہے، اور تجھے ایک ٹافی دی گئی ہے جو مرضی کرتا رہے، سود کھا، زنا کر، چوری کر، ناپ تول میں کمی کر، ملاوٹ کر، گالی گلوچ کر، بھانگ پی، فیم کھا، جو مرضی کرتا پھر، لیکن تیری سفارش ہو، کیونکہ تو نے کلمہ جو پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی شرک کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد 3 سٹیجیں یاد رکھیں۔ کفر سے اسلام میں آ گئے کلمہ پڑھنے کے بعد، آگے 3 سٹیجیں، 2 خطرناک ہیں، 1 کامیاب ہے۔ اگر آپ نے کامیابی کی طرف اپنے آپ کو لے جایا گیا تو آپ اسلام کے بعد مومن بنیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المومنون، کامیاب کون ہوگا؟ مومن ہوگا، مشرک کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سٹیجیں خطرناک ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ ایمان لانے کے بعد شرک ہوتا ہے، ایمان سے پہلے شرک نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسلام میں آ گیا تو پھر شرک کرے گا تو مشرک بنے گا۔ دوسری سٹیج ہے اسلام کو مان کر مرضی اپنی کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ دونوں جہنمی ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک پہ جنت حرام ہے، منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ لیکن اللہ پاک مومن کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ مومن جنت میں جائے گا، تتلقاہم الملائکہ، ملائکہ اس کے ساتھ کلام کریں گے، گلے لگائیں گے، پروٹوکول دیں گے۔ میرے بھائی نے آپ کے سامنے آیت پیش کی سورہ زمر کی، اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ جو ہے یحشر الذین اتقوا الی جہنم زمرا، لشکر کے لشکر ایمانداروں کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، مشرکوں کے لشکر جو ہیں وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ بھائیو ہماری دعوت یہی، ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، پھر ایمان کو سمجھ جاؤ۔ اگر سمجھنا ہے تو اس کا سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرآن قیامت تک اللہ نے اس لیے باقی رکھا ہے، پیغمبر کو 63 سالہ زندگی دے کر موت دے دی، قرآن قیامت تک باقی ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے آپ اللہ کی پہچان کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے جس طرح صوفی کہتا ہے کہ ہو کر کے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ دور ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے بارے میں بے پرواہ ہو۔ کبھی آپ نے سنا ہے اللہ ہو، اللہ اسم ہو گیا، اور ہو کا معنی کیا ہے؟ ہو کا معنی ہے وہ، تو وہ معنی دور کے لیے ہوتا ہے یا قریب کے لیے؟ دور کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ ارے قریب اللہ کو وہ تجھ سے دور کر رہے ہیں اور بزرگ کو تیرے قریب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجھے تیرا علاج چھڑوا رہے ہیں۔ والیوم الآخر والملائکۃ، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ماننا ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے نامراد اٹھا ہوا جو کہتا ہے سورج بھی فرشتہ ہے، کوئی اور فرشتے نہیں ہے، زمین بھی فرشتہ ہے، دریا بھی فرشتہ ہے، پتھر بھی فرشتے ہیں۔ قرآن کی وہ حقانیت ہے۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ کبھی دریا بھی اپنی جگہ سے ہٹے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے، کبھی سورج نیچے گرا ہے، قیامت سے پہلے نیچے نہیں گرے گا، آسمان نیچے نہیں گرے گا۔ ہاں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مسخر کی ہوئی ہے، لیکن ملائکہ اور ہے، یہ اور مخلوق ہے، ملائکہ اور ہے، یہ ہمارا ایمان۔ وَكُتُبِهِ،
اور ساری کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے. صرف یہود و نصارہ کی طرح تورات انجیل کو چوم کر رکھ نہیں دینا، بلکہ تورات انجیل پہ جنہوں نے عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو اس امت کے اندر مومن اور مشرک کے درمیان یہی کتاب کا ہی فرق ہوتا ہے. تو کتاب پہ ایمان لانے کے مطابق کتاب کا حکم ماننا پڑے گا. مانیں گے؟ کتاب کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی خیرات نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے اندر نفع نقصان دینے والی ما فوق الاسباب نہ مانو. آج تو تعویذ کو مانے، جادو کو مانے، ٹوٹکے کو مانے، نظر بد کو مانے. کہتا جی نظر تو پتھر پھاڑ دیتی ہے، گندا نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے. کمال ہے، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا ایسا پتھر پھٹا ہوا. ورنہ جتنی بھی سیمنٹ فیکٹریاں ہیں یہ برود کے ساتھ پہاڑ پھاڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو نظر لے جانے والا وہاں لے جائیں اور جا کر اس کو کہیں لگا نظر اور اس کو پھاڑ دے، کر لے گا ایسا؟ انڈیا کی فوج کو نظر لگائے سارے مر جائیں. اسرائیل کے اندر کتنی تباہی بربادی مسلمانوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے بم مارے جا رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. او مر گئے تیرے نظر لگانے والے، لگا ان کے میزائلوں پہ نظر. کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دے نہیں سکتا. تو والنبیین، سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا. اگلی بات کیا ہے؟ آت المال علی حبہ. آخری بات کرتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا، بہرحال ناراض نہیں ہو. آت المال علی حبہ، مال کس کی محبت میں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی محبت میں. اگر تو پیغمبر کی محبت میں خرچ کرے گا شرک ہو جائے گا، امام کی محبت میں خرچ کرے گا شرک ہو جائے گا، ولی کی محبت میں خرچ کرے گا شرک ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کی نص کڑی ہوئی ہے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت نہ دے، کسی عبادت میں بھی شراکت نہ دے. تو آت المال علی حبہ، مال جب بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کرنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے کام کو بڑھانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یتیم کی مدد کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی مجبور کی مدد کرنی ہے، کسی مسافر کی مدد کرنی ہے، یہ سارے ذریعے ہیں مدد کرنے کے. لیکن اگر کوئی ان سب کو چھوڑ کر مزاروں پہ جا کے مدد کرے، ملنگوں مجذوبوں کو جا کے دے، قوالی پہ دے، ناچنے گانے والوں کو دے، تو پھر اللہ کی محبت میں یہ مال نہیں لگا، اللہ کی دشمنی میں لگا. سمجھیں گے بھائی، غور کریں گے. المسلمین کی یہی دعوت. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، اگر کوئی شخص میری اصلاح کرنا چاہے، میرے بھائی ہیں، آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے میں ہم مشترک ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہے ضرور اصلاح کرے، کوئی سوال کرنا چاہے ضرور کرے، انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جواب بھی دیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.